السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش اور مشق کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 29ویں پارے کا 8واں رکوع پڑھنا ہے اور سورۃ المعارج کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ یہ نوح لکھا ہوا ہے، یعنی سورۃ النوح اس سورہ کے بعد اسٹارٹ ہوگی جو 71 نمبر کی سورہ ہے۔ آج کے سبق میں ہم امپورٹنٹ جو چیز سیکھنے والے ہیں وہ ادغام کا قاعدہ ہے، یعنی گرامر ہے۔ اس سے پہلے والے 2 سبق میں ہم نے اظہار کا اور اخفاء کا گرامر سیکھا تھا۔ آج ہمیں ادغام کا گرامر سیکھنا ہے۔ ادغام کا گرامر سیکھنے اور سمجھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جس کو ہم نے ایکسٹرا پارٹ میں ایڈ کیا ہے۔ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا۔ ایک چھوٹے سے سبق میں ہم نے چاروں گرامر کو اچھے سے بورڈ پر لکھ کر بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور ہیلپ ملے گی۔ اس کے بعد اگر آج کا یہ سبق دیکھیں گے اور سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو ادغام کا گرامر بہت جلد سمجھ میں آئے گا۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی ادغام کے گرامر والی مثال آئے گی تو انشاءاللہ ہم بتاتے ہوئے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کو اچھے سے پور پڑھنا ہے، مہطعین، عن الیمین وعن الشمال عزین، ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم، ایطمع کل امرئ، یہاں پر ادغام باگنہ ہوگا، پھر اس کے بعد منہم ان يدخل جنت نعیم، یہاں پر بھی ادغام باگنہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو ادغام کے حروف سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح اظہار کے اخفاء کے حروف ہوتے ہیں، اسی طرح ادغام کے بھی 6 حروف ہیں۔ جو حروف اظہار اور اخفاء میں آ گئے ہیں وہ حروف ادغام میں نہیں آ سکتے، اس کے علاوہ 6 حروف ہیں۔ اب اس میں سے 4 حروف جو ہے اس کے اندر ادغام باگنہ ہوگا، یعنی ملا کر مدغم کر کے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور 2 حروف ایسے ہیں جس میں ملا کر یعنی مدغم کر کے گنہ کے بغیر پڑھیں گے۔ بہت آسان ہے۔ ادغام باگنہ کے 4 حروف یا واو میم نون ہے، اور ادغام بلا گنہ یعنی ملا کر گنہ کے بغیر جہاں پر پڑھا جائے گا ویسے 2 حروف ہے، لام رو۔ بہت آسان ہے، اس مثال کے ذریعے سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کل امرئ، آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد ادغام باگنہ کے 4 حروف یا واو میم نون میں سے میم آیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بتا دیا ہے کہ جہاں پر بھی جزم والا نون اور تنوین آئے گی وہاں پر 4 گرامر میں سے ایک گرامر ضرور ہوگا۔ اگر وہاں پر ادغام باگنہ کے حروف میں سے ہے تو ادغام باگنہ ہوگا، ادغام بلا گنہ کے حروف میں سے ہے تو ادغام بلا گنہ ہوگا، اظہار یا اخفاء جس کا بھی حروف ہے وہاں پر وہ گرامر ہوگا۔ اب دیکھ سکتے یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم ہے، اور یہ میم جو ہے ادغام باگنہ کے 4 حروف میں سے میم ہے، لہٰذا ادغام باگنہ کریں گے۔ ادغام باگنہ کہتے کس کو ہیں؟ تو ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کل امرئ، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کو بالکل صاف ظاہر نہیں کریں گے، کل امرئ نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے کل امرئ۔ جو تنوین ہے وہ میم کے ساتھ مدغم ہو جائے گی، مل جائے گی، کل امرئ منہم۔ بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نے تنوین کو نہیں پڑھا ہے۔ اسی طرح آپ آگے والے اس ٹکڑے کو دیکھ لیجئے، ان یدخل، یہاں پر جزم والی نون ہے، اور ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جہاں پر بھی جزم والی نون ہو یا تنوین ہو کسی بھی طرح کی، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کی تنوین ہو، وہاں پر نون ساکن اور تنوین کا گرامر ضرور ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں گے تو جزم والے نون کے بعد ادغام باگنہ کے 4 حروف میں سے یا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ہمیں مدغم کرنا ہے، نون کو
بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ ہم نے نون کو نہیں پڑھا ہے، لیکن نون کی آواز یا کے ساتھ مدغم ہو جائے گی، مل جائے گی۔ اب اس کو پڑھیں گے این یدخل، این یدخل۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس لیے کہ ادغام بلا گنہ لام اور رو آئے گا وہیں پر ہوگا۔ انشاءاللہ اگر آگے وہ مثال آئے گی تو وہ بھی بتاتے ہوئے چلیں گے۔ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ یہاں پر کم سے کم آپ 2 یا 3 حروف کو ادا کریں، اس طرح سے گنہ کرنا ہے، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ۔ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان نبدل، یہاں پر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ نون کے پر تشدید آ گئی۔ نون کو گنہ کے ساتھ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جزم والی نون کے بعد یا واو میم نون جو ادغام باگنہ کے 4 حروف ہے اس میں سے نون آ گیا ہے، لہٰذا یہاں پر نون کو نون کے ساتھ مدغم کر دیں گے، چھپا دیں گے کہ جو یہ حمزہ ہے الف کے اوپر زبر ہے، اس حمزہ کو ڈائریکٹ اس نون جو تشدید والا ہے اس سے ملائیں گے، ان نبدل، ان نبدل۔ اور جزم والی نون کی آواز نون کے ساتھ جو تشدید والی ہے اس کے ساتھ مدغم ہو جائے گی، اسی کو کہتے ہیں ادغام باگنہ، یعنی جزم والی نون کی آواز بالکل چھپ جائے گی۔ علی ان نبدل خیرم، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے تنوین آ گیا۔ اب تنوین کے بعد ہمیں دیکھیں گے کہ کون سا حروف ہے، اظہار کا، اخفاء کا، ادغام باگنہ یا بلا گنہ کا۔ تو یہاں پر یا واو میم نون میں سے میم ہے جو ادغام باگنہ کا حروف ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام یعنی ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، خیرم منہم وما نحن بمسبوقین۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 29ویں پارے کے 8 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے۔ آج کے اس رکوع میں ہم نے 9 آیتیں پڑھی اور یہ رکوع سورۃ المعارج کا دوسرا رکوع تھا، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ آج کے اس سبق کے اندر ایک کمی یہ رہ گئی کہ ادغام بلا گنہ کو بھی ہم سمجھانے والے تھے، لیکن آج کے اس سبق میں ادغام بلا گنہ کی ہمیں کوئی بھی مثال نہیں ملی، جس کی وجہ سے ہم آپ کو سمجھا نہیں پائے۔ انشاءاللہ آگے چل کر کہیں پر بھی ادغام بلا گنہ کی مثال آئے گی تو ضرور سمجھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، بڑی محنت کے ساتھ پڑھایا ہے۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔